اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ کرنے کا طریقہ غور سے آپ لوگ دیکھ لیجئے اور سن لیجئے جو نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ آپ سب سے پہلے نیت کریں گے وضو کی، اور وضو کی نیت دل میں کریں گے، ہے نا؟ یہ نہیں کہیں گے کہ میں وضو کرنے کی نیت کرتا ہوں، ایسا نہیں، دل میں آپ نے نیت کی، پھر بسم اللہ کہیں، بسم اللہ کر کے، اچھا بہت سے لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا کرتے ہیں، یہ بھی نہیں، اتنا ہے آپ اللہ کا نام لیں، صرف اتنا کہ بسم اللہ، بسم اللہ کر کے آپ پانی لیں اور یہ دونوں ہاتھ دھلیں، یہ ہتھیلی ہے نا، یہ کیسے دھلیں گے؟ یہ ایسے خلال بھی کریں گے اس طرح سے، تاکہ یہ اللہ کے نبی فرمایا وخلل بین الاصابع، انگلیوں کے درمیان خلال کرنا ہے، یہ آپ دھلیں گے اچھے طریقے سے، دھلیں گے، پھر اس کے بعد پانی لیں، ہاتھ میں چلو پانی لیں اور منہ میں ڈالیں، ایسے کر کے آپ نکال دیں، 3 مرتبہ آپ کو کرنا ہے ایسا۔ اس کے بعد پھر آپ پانی لیں اور ناک میں، یا نہیں تو کلو والا پانی بھی آدھا کلی لیں اور آدھا ناک میں ڈالیں، دونوں صحیح ہیں، آدھا ناک میں ڈالیں اور پھر ناک کو جھاڑیں اس کو، اور ناک میں کیسے ڈالیں گے؟ ایسے کر کے سانس کے ساتھ، ایسے۔ استنشاق کا مطلب یہی ہے کہ مشقت کرو، استنشاق معنی مشقت اٹھانا، تو مشقت اٹھائیں، ایسے مشقت کریں گے، بہت کم کرتے ہیں لیکن کوئی بات نہیں ہے، جتنا کر سکتے ہو کرو، اللہ نے فرمایا وبالغ فی الاستنشاق، جتنا کر سکتے ہو، مشقت اٹھا سکتے ہو اتنا اٹھاؤ، یہ نہیں کہ اب آپ اس کے لیے بالکل ضروری کریں اور آپ بالکل بے ہوش ہو جائیں، ناک میں اتنا پانی چڑھا لیں، ایسا نہیں ہے نا؟ جتنا چڑھا سکتے ہیں اتنا چڑھائیں، دین میں آسانی ہے، نرمی ہے، سختی نہیں ہے۔ ناک میں پانی ڈالیں، اس کو جھاڑ دیں، چہرہ دھلیں، چہرہ کیسے دھلیں گے؟ یہاں سے لے کر کے یہ پورا، اور اگر داڑھی میری طرح ہے تو کیا کریں گے؟ انگلیوں سے اس طرح خلال بھی کریں گے تاکہ پانی یہاں پر پہنچ جائے، ہے کہ نہیں؟ تو یہ کن کے لیے ہے؟ مردوں کے لیے یہ حکم، داڑھی میں خلال کن کے لیے ہے؟ مردوں کے لیے ہے، ہاں مردوں کے لیے نہیں، مردوں کے لیے، ہاں عورت کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ عورت کو داڑھی نہیں ہوتی ہے کہ نہیں؟ عورت کے داڑھی نہیں ہوتی، اب جس کے داڑھی نہیں ہوتی ہے اس کو کیا کہیں گے پھر؟ تو اس لیے مرد جو ہے داڑھی والا ہوتا ہے، مرد اللہ رب العالمین نے کیسے بنایا ہے؟ داڑھی والے، اسی لیے اس کے احکام بتلائے ہیں کہ داڑھی میں آپ کو خلال کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے بھائی بہت سے بھائی ہمارے تو ان کو ناگوار گزرے گا، لیکن حق بات تو کہنا ہی پڑتا ہے کہ نہیں؟ مرد جو ہے اللہ رب العالمین نے داڑھی والا بنایا ہے، اس کے بال اگایا ہے اللہ، یہ پہچان ہو سکے، نہیں تو چاہتا تو اللہ تعالیٰ جیسے عورتوں کو پیدا کیا ایسے مردوں کو بھی بنا دیتا ہے، لیکن مرد اور عورت کا چہرہ فرق ہے نا، فرق بنایا، تو آپ اس کو دھلیں گے اور داڑھی میں خلال کریں گے، 3 مرتبہ دھلنا ہے، 3 سے زائد نہیں کرنا چاہیے، ہے نا؟ 3 سے زائد جو ہے یہ مکروہ ہے۔ پھر اس کے بعد دایاں ہاتھ یہاں سے لے کر کے دھلنا ہے، پانی نہیں چھوانا ہے، کیا مسح نہیں، مسح کہتے ہیں پانی لے کر کے اس طرح چھوانا، مسح کرنا، چھوانا، لیکن یہ مسح ہے، مسح اگر ہوتا تو اس طرح آپ پانی لے کر کے ایسے مسح کر لیتے، ہے کہ نہیں؟ ایسے مسح کر لیتے، لیکن مسح نہیں کرنا، بلکہ کیا کہیں؟ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھ کو دھلو۔ تو کپڑا کیسے دھلتے ہو؟ کہ کپڑا کو جب دھلتے ہو تو پانی چھوا کے چھوڑ دیتے ہو؟ نہیں، یہاں گندگی اس کو بھی صاف کریں گے، خروج کرتے، ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی ہاتھ کو بھی ایسے اس طرح سے کہ اگر کوئی گندگی بھی ہو یہ سب ختم ہو جائے، اور پھر کہیں بھی سوکھا رہنے کا بھی اندیشہ بھی نہ رہے، یہ سب ختم ہو جائے کر کے اسے دھلنا ہے، مسح نہیں کرنا ہے۔ تو اس کو دھلیں گے کہاں تک؟ اور آپ جانتے میں نے بتلایا تھا درس میں کہ جتنا دھلیں گے وہ اعضاء یہ چمکے گا، جہاں تک پانی پہنچے گا نا یہ حصہ چمکے، تو جس کو چاہیے جتنا اتنا یہاں تک بھی کر سکتا ہے اور زیادہ کر سکتا ہے، لیکن اتنا کرنا ہے، اتنا کوہنی سے یہاں تک کرنا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد بایاں اسی طریقے سے، ہے نا؟ پھر اس کے بعد پانی لیں اور پھر اس طرح سے مسح کریں،
ایسے دیکھ لیجیے، غور سے دیکھیے گا، ایسے یہاں تک ہے نا، پھر واپس لے آئیں، جیسے کیے تھے ویسے واپس لے آئیں۔ اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے، یہ کان کا مسح، یہ انگلی ایسے ڈالیں، ہے نا، یہ ایسے کریں، پھر ہوا، یہ ہو گیا نا، ایسے ہی یہ بھی اسی طرح، اسے اس طرح سے کر لیں، بس اور کچھ نہیں کرنا ہے، یہ سب ایسا نہیں کرنا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ جی نہیں نہیں، ایسے اس طرح سے پورا ہاتھ سے مسح، پورے سر کا مسح کرنا ہے، یہاں سے لے کر یہاں، ہاں جہاں سے شروع کیے تھے وہیں پہ واپس لے آنا ہے، یہ سر کا مسح ہوا۔ اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے، پہلے دایاں پیر دھلنا ہے، کہاں تک، ہاں ٹخنوں تک، گھٹنوں تک، ہاں یہ ٹکنا ہے نا، یہ تک نہیں، سمیت، تک ہوتا ہے کہ یہاں تک بس، ہے نا، لیکن سمیت یہاں تک، اور آپ جتنا یہاں تک کر لیں گے تو اتنا چمکے گا، جہاں تک جتنا چمکانا چاہیں، لیکن اب یہ نہیں کہ پورا آپ یہاں تک دھلنے لگو، ختم ہو کر کے کہو کہ نہیں یہ پورا ہم چمکانا چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں، تو یہاں تک آپ دھلیں گے، اور اس میں بھی اس طرح سے خلال کریں گے، ہے نا، تاکہ اندر، اور اگر آپ جو ہے گھڑی پہنے ہیں، گھڑی بھی تاکہ کہیں کوئی جگہ نہ رہے، اسی طرح سے انگوٹھی اگر ہے ہاتھ میں، انگوٹھی بھی ہلا لے تاکہ پانی وہاں تک پہنچ جائے۔ تو دونوں پیر جب دھل لیں گے، پھر اس کے بعد آپ کا وضو مکمل ہو گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اور دوسری روایت میں اور زیادہ کر لیں، اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، آپ کا وضو ہو گیا۔ یہ مکمل وضو کا طریقہ ہے، مکمل وضو یہی ہے۔ اس کے بعد اور کوئی چیز اس میں نہیں کرنا ہے کہ آپ شہادت کی انگلی اٹھا کر کے کچھ کریں، یہ سب کوئی چیز نہیں ہے، صرف اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ یا عبدہ و رسولہ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، یہ ہے وضو کا پورا طریقہ۔ وضو کیسے ٹوٹتے ہیں؟ وضو ہر وہ چیزیں جو پیشاب اور پاخانے کے راستے سے نکلتی ہیں، ہے نا، پیشاب اور پاخانے کے راستے سے جو بھی چیزیں نکلے گی اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب چاہے ہوا نکلے، ہے نا، چاہے آپ حاجت پوری کرنے جائیں تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے مزی ہے، آپ مذاق وذاق میں جو ہو جاتا ہے، آدمی کو تھوڑا سا شہوت ہو جاتی ہے اور اس سے جو مادہ نکلتا ہے مزی، اس کو کہتے ہیں منی سے پہلے والا، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آدمی سوتا ہے، گہری نیند اس طرح سو جائے کہ وہ اپنا آپا کھو دے، اس کو نہیں احساس ہو، لیکن اگر کوئی شخص بیٹھا ہے، اونگھ آ رہی ہے اور جھپک گیا تو ایسے اس وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا، بلکہ ٹیک لگا کر کے آپ سوئے ہیں، تو ٹیک لگانے سے کیا ہوتا ہے کہ آدمی کا بدن ڈھیلا ہو جاتا ہے اور اس سے ہوا خارج ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو اس شک کو دور کرنے کے لیے مشروع ہے کہ آپ وضو کریں گے، تو وضو کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے مثلا اونٹ کا گوشت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص اونٹ کے گوشت کے بارے میں بتلایا کہ اونٹ کے گوشت سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آدمی اگر بے ہوش ہو گیا، ہے نا، کوئی سوئی لگائے یا انجیکشن، بے ہوش ہو گیا، اس کے بعد اگر آپ کو ہوش آیا تو آپ کو وضو کرنا پڑے گا۔ ہاں، الٹی سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، خون نکلنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ جی، شرمگاہ پر ہاتھ بغیر کپڑے کے لگے گا ڈائریکٹ تو وضو ٹوٹ جائے گا۔